امت پر اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے محترم ساتھیوں، ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ سینیٹر حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان قریب اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ اتحاد امت سیمینار اتحاد امت مشاورتی کونسل کے زیر تمام یہ منعقد ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس علاقے منظور کالونی محمود آباد میں مخدوم العلماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اور مشاورتی کونسل کے معاونین میں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد صدیق سواتی صاحب، حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب، صاحبزادہ سید مفتی جلال الدین صاحب، یہ حضرات اس علاقے میں اتحاد امت کے حوالے سے ابتدا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت، ان کی کوششیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، چیئرمین اتحاد بین المسلمین کونسل، ناظم سیاسی امور جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کی اظہار فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حفظہ اللہ، جناب قاضی احسان احمد صاحب، اتحاد امت مشاورتی کونسل کے جناب مفتی جلال الدین صاحب، مولانا احسن سلفی صاحب، جناب مولانا قاری سواتی صاحب، معروف سماجی شخصیت جناب پگا والا صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے مسلمان ساتھیوں، دوستوں،
مجھ سے پیشتر اتحاد امت کے حوالے سے علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب، جناب علامہ قاضی احسان احمد صاحب کی گراں قدر تقاریر خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور ان کی اس ٹیم نے اتحاد امت کے حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے، یہ وہ قدم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل بھی اٹھاتے تھے اور بعد میں بھی اٹھاتے رہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین ہے، نظام حیات ہے، نہ یہ مذہب ہے نہ یہ مسلک ہے۔ بلکہ میں عرض کروں گا کہ اسلام کو مذہب اور مسلک میں قید کرنا اسلام کے خلاف کام کرنے کے مترادف ہے۔ مسلک اسلام پر عمل کرنے کے طریقے کا نام ہے، اسلام کا نام مسلک نہیں ہے۔ امت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و محبت ہے، اور ذات مصطفیٰ امت کی وحدت کا نقطہ ہے۔ آپ نے دیکھا جب کبھی اغیار نے کاشانہ نبوت پہ حملہ کیا، جب کبھی باطل قوتوں نے شان رسالت پر حملہ کرنے کی جسارت کی، مسلمان اپنے مسالک، مذاہب، جماعتیں اور اختلافات مٹا کر یک زبان نظر آئے۔ اور میں عرض کروں گا کہ اختلاف انسانی معاشرے کی، انسانی ذات کی، ذہن کی فطری بات ہے۔ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں اختلاف کا پیدا ہونا محمود ہوتا ہے۔ یہ جو بھیڑ چال کا رویہ ہے یہ انسانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی مثال کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح قاضی صاحب مدد اللہ العالی نے بیان فرمایا کہ اگر ایک گھر میں افراد خانہ موجود ہیں جو ایک والدین کی اولاد ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف کا پیدا ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ وہاں بگڑتا ہے جہاں اختلاف کو مخالفت کا روپ دے دیا جائے۔ اختلاف نہ صرف محمود ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ فطری ہے، لیکن اختلاف سے اسلام نے، مخالفت سے اسلام نے بھی روکا، اور مخالفت کی بنیاد پر تفرقہ بازی سے اسلام نے منع کیا۔ حضرت استقبال فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اتحاد امت
اتحاد امت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، سینیٹر مولانا حافظ حمداللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی مصروفیات متنوعہ کا بھی ہمیں خیال ہے، اس لیے میں اپنی گزارشات اور معروضات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتحاد کی، اتفاق کی اور وحدت امت کی اہمیت، قدر، قیمت اور ضرورت سے آپ حضرات کما حق ہو آگاہ ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اتحاد امت کے ایجنڈے کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔ ملی یکجہتی کونسل ہو یا متحدہ دینی محاذ یا اتحاد امت کے لیے کام کرنے والے علماء اکابرین، ہمارے اسلاف ماضی قریب کے ہوں یا بعید کے، ان کی وفاداری کا معاملہ ہو یا باہمی عجز و انکساری کی کیفیات، آپ سب ان کیفیات سے، حالات سے واقف ہیں، اور الحمدللہ آج بھی علماء امت میں نہ صرف باہمی روابط ہیں بلکہ باہمی احترام موجود ہے، لیکن یہ سب اعلیٰ سطح پر ہے۔ مقامی سطح پر شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں ہم مسالک میں تقسیم ہیں اور تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑے اجتماع میں جہاں ارباب حل و عقد موجود تھے، میں نے وہاں تجویز رکھی کہ اگر امت کا اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ فرقہ واریت کا ناسور، فرقہ واریت کا جن سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل کو، ان کے اذہان کو اپنے قابو میں کر رہا ہے، الحاد کا فتنہ، لادینیت، لبرلزم اور سیکولرزم کا فتنہ فرقہ واریت کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے۔ اگر آج ان مسائل پر قابو پانا ہے تو ایک کام کر لیجئے، صلح حدیبیہ کی طرز پر ہمارے امام، مقتدی، رہبر و رہنما، انبیاء اور رسل کے امام و تاجدار، یہود اور مسلمانوں کے درمیان صلح فرماتے ہیں میثاق مدینہ کے نام پر، اور بتوں کی پوجا کرنے والوں سے صلح فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی، اسلام کو کام کرنے اور اپنے قدم جمانے کا موقع ملا۔ آج جس کام کا بیڑا علامہ شبیر احمد عثمانی نے اٹھایا،
علامہ محمد احسن سلفی نے اٹھایا، قاری مفتی جلال الدین نے اٹھایا، قاری محمد صدیق سواتی نے اٹھایا، اور میں انشاءاللہ یہ حسن ظن رکھتا ہوں اور آپ حضرات کو آج سینیٹر حافظ حمداللہ کی موجودگی میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اب یہ بات اتحاد امت مشاورتی کونسل کے کاندھوں سے اٹھ کر حافظ حمداللہ صاحب کے کاندھوں پر آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ایوان بالا تک بھی جائے گی، ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچے گی کہ اگر محض 10 سال تک ہم تمام مسالک کے ارباب اپنی زبان بندیاں کریں، ہم اپنے اوپر یہ پابندی لگائیں، ہم اپنے مسلک کی ترجیح ذاتی طور پر تو کریں گے، لیکن کوئی کسی کو اہل حدیث بنانے کی کوشش نہ کرے، کوئی کسی کو دیوبندی بنانے کی کوشش نہ کرے، کوئی کسی کو بریلوی بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سب مل کر دیوبندی رہتے ہوئے، بریلوی رہتے ہوئے، اہل الحدیث رہتے ہوئے، سب مل کر اپنی آنے والی نسلوں کا اسلام بچانے کی کوشش کریں گے۔ اتحاد امت کی عملی صورت تب نظر آئے گی، مناظرے پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ائمہ مجتہدین کے اختلافات حدیث کی تدریس کرتے ہوئے پہلے بھی پڑھائے جاتے تھے، تا قیام قیامت پڑھائے جاتے رہیں گے، لیکن اس بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا، اس بنیاد پر امت میں رخنہ اندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گراس روٹ لیول پر، علاقے کی بنیاد پر آپ نے جو کام شروع کیا ہے، یہی اصل کام تھا کیے جانے کا، ورنہ ملی یکجہتی کونسل میں سب اکٹھے ہیں، اسلامی جمہوری اتحاد بنا سب اکٹھے تھے، ملی یکجہتی کونسل پہلے بھی تھی سب اکٹھے تھے۔ 60 کی دہائی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر 62 علماء کرام نے 22 نکات پر اپنے اتحاد و اتفاق کا اظہار کیا، لیکن عملی شکل میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اب دکھائی دے گی، جب گلی اور کوچوں میں، جب ایک دوسرے کی مساجد اور مدارس میں عوام اور مقتدی اور وہاں قرب و جوار میں رہنے والے جو نہ دیوبندی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، نہ بریلوی کی مسجد میں جاتے ہیں، نہ اہل حدیث کی مسجد میں جاتے ہیں، حالانکہ یقین جانیے میں نے ہر فورم پر یہ بات عرض کی، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف اگر ہے تو ترجیح کا ہے، تبلیغ کا نہیں ہے، یہ ترجیح کا اختلاف ہے۔ آمین کہنے کو ہر ایک مستحب جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، آمین کہنا، لیکن کہنا جہری کہنا ہے یا سری کہنا ہے، اس پر نازک سے اختلاف ہے۔ ہاتھ رفع الیدین کا کوئی منکر نہیں، سب رفع الیدین کرتے ہیں، بعض حضرات ایک مرتبہ پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، بعض رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کر لیتے ہیں، آپ نے انہیں یہاں بلایا نہیں، وہ تو بار بار کرتے ہیں۔ تو کیا اگر رفع الیدین ہی اہل حدیث ہونے کی شرط ہوتی تو ہم سے بڑے اہل حدیث تو وہ تھے؟ یہ تو انسانوں کے درمیان جس اختلاف کو حسن قرار دیا گیا ہے اس کی ایک علامت ہے، لیکن کیا کسی کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ایک رکعت میں رکوع ایک ہوتا ہے تو سجدہ بھی ایک ہوگا؟ کوئی اختلاف ہے؟ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز ہو جائے گی؟ کوئی اختلاف ہے؟ قیام میں تلاوت قرآن کے علاوہ تلاوت حدیث بھی کر لی جائے تو ہو جائے گی نماز؟ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، نجس ہے، کوئی اختلاف ہے؟
جوا حرام ہے کوئی اختلاف ہے، زنا بدکاری حرام ہے کوئی اختلاف ہے، بے نمازی، آپ دیکھیے ہمارے ایک بڑے مقبول عوامی خطیب تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن ان کی تقریر بے نمازی کا انجام، کیا نام تھا ان کا؟ قاری محمد حنیف ملتانی صاحب، وہ جس نے سنی وہ نمازی ہو گیا۔ تو نمازی لوگ بے نمازی ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کوئی جائز کام بغیر رشوت کے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب ان تمام معاملات پر آپ سب اکٹھے ہوں گے تو یقین جانیے آج مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں، حافظ حمداللہ صاحب فحاشی کے خلاف سینٹ میں بات کرتے ہیں، لیکن کل اگر یہ تمام علماء کرام اسلام کا علم لے کر اکٹھے ہو گئے اور قوم کو اتحاد امت کا درس دینے کے بجائے عملی تصویر بنا دی تو حکومت کل ان کی ہوگی۔ اگر آپ سب چاہتے ہیں اتحاد امت کا عملی مظاہرہ آج کے بعد کریں گے تو کھڑے ہو کر آپ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کریں، اور آج ہم بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کریں، تاکہ کل نہ ہم منکر ہو سکیں نہ آپ منکر ہو سکیں۔ کھڑے ہو کر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر امت میں اتحاد کا، اتفاق کا نعرہ تکبیر، اتحاد امت، اتحاد امت، اتحاد امت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔